ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز ٹی وی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ تفصیلی خبروں سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ مودی جی، آپ نے تو سالانہ 2 کروڑ ملازمتیں دینے کا وعدہ کیا تھا، 8 سال کی 16 کروڑ ملازمتیں کہاں گئی؟ 71,000 نوکریوں پر کانگریس صدر کا سوال۔ برف باری کے بیچ جموں کشمیر میں راہل گاندھی کی یاترا جاری، عبداللہ فاروق نے کیا راہل گاندھی کا استقبال۔ راجہ سنگھ کو منگل ہاٹ پولیس نے جاری کیا نوٹس۔ پرنسس اسرا اور پرنس عظمت جاہ کو مستقل حیدرآباد میں قیام کی، وزیر داخلہ محمود علی نے کی درخواست۔ تلنگانہ میں آئندہ ہفتے غیر موسمی بارش کا امکان۔ کسانوں اور اپوزیشن کے شدید احتجاج کے بعد تلنگانہ کے 2 بلدیات کاماریڈی اور جگتیال کے ماسٹر پلان منسوخ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ملک میں بے روزگاری کو لے کر ایک مرتبہ پھر مودی حکومت پر حملہ بولا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا، مودی جی، سرکاری محکموں میں 30 لاکھ عہدے خالی ہیں۔ آج آپ جو 71,000 تقرری نامے تقسیم کر رہے ہیں وہ صرف اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ انہوں نے کہا، آپ نے سالانہ 2 کروڑ نئی نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ نوجوانوں کو بتایا کہ 8 سال کی 16 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جمعہ کے روز ملک بھر کے 71,000 نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں کے تقرری نامے سونپے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان نوجوانوں کو خط سونپے۔ کانگریسی صدر اسی پر تبصرہ کر رہے تھے۔ نمسکار ساتھیوں، یہ سال 2023 کا پہلا روزگار میلہ ہے۔ 2023 کی شروعات اجول بھوش کی نئی امیدوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ ان 71,000 پریواروں کے لیے خوشیوں کی نئی سوگات لے کر آیا ہے جن کے سدسیہ کو سرکاری سیوا کرنے کا اوسر ملا ہے۔ میں سبھی یواؤں اور ان کے پریواروں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔ آج کا یہ آیوجن صرف سفل امیدواروں میں ہی نہیں بلکہ کروڑوں پریواروں میں آشا کی نئی کرن کا سنچار کرے گا۔ آنے والے دنوں میں لاکھوں اور پریواروں کو سرکاری نوکری میں نیوکتی ملنے والی ہے۔ کیندر سرکار کے ساتھ ہی این ڈی اے جموں کشمیر میں برف باری کے بیچ کانگریس قائد راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا جاری ہے۔ راہل گاندھی نے سردی سے بچنے کے لیے سفید ٹی شرٹ پر سیاہ برساتی کوٹ پہن رکھا ہے اور خرابی موسمی حالات کے باعث یاترا دیر سے شروع ہوئی۔ یہ یاترا سال گزشتہ کے 7 ستمبر کو کنیا کماری سے شروع ہوئی تھی اور جمعرات کی شام پنجاب سے جموں کشمیر میں داخل ہوئی، اور یہ یاترا 30 جنوری کو سری نگر کے شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں قیام پذیر ہوگی۔ شیو سینا ادھو ٹھاکرے کے رکن پارلیمان سنجے راؤت نے بھی راہل گاندھی کی اس یاترا میں حصہ لیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ جمعرات کو ہی کٹھوا پہنچے اور یاترا میں شرکت کی اور لوگوں سے خطاب بھی کیا۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے ایک بار پھر گوشہ محل کے بی جے پی ایم ایل اے ٹی راجہ سنگھ کو نوٹس جاری کیا ہے۔ منگل ہاٹ پولیس نے 41A CRPC کے تحت نوٹس جاری کیا۔ اجمیر درگاہ شریف پر متنازعہ تبصرہ کرنے پر راجہ سنگھ کے خلاف گزشتہ سال اگست میں کشن باغ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اب کیس کو کشن باغ سے منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ اس تناظر میں منگل ہاٹ پولیس نے راجہ سنگھ کو تازہ نوٹس بھیجی ہے۔ کشن باغ پولیس اسٹیشن میں سید محمود نامی شخص کی طرف سے راجہ سنگھ کے خلاف مذہبی طبقے یا کسی مذہب کے عقائد کی توہین کر کے اس کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
तेलंगाना हुकूमत ने प्रिंसेस असरा और प्रिंस मीर अजमत अली खान अजमत जा बहादुर को हैदराबाद में मुस्तकिल क़याम की सूरत में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। आसिफ जा नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जा की तदफीन के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुकर्रम जा के फ़र्जंद अजमत जा बहादुर को हैदराबाद में मुस्तकिल क़याम का मशवरा दिया ताकि मुकर्रम जा की जानिब से शुरू करदा तालीमी और दीगर फलाही सरगर्मियों को जारी रखा जा सके। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने 2014 में मुकर्रम जा को रवाना करदा मकतूब का हवाला दिया, जिसमें इनसे ख्वाहिश की गई कि मुस्तकिल तौर पर हैदराबाद में सुकूनत इख्तियार करें और हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद ये पेशकश की गई थी ताकि आसिफ जाही खान वादे से तेलंगाना की आवाम वाबस्तगी का इजहार हो। मुकर्रम जा ने इस पेशकश का तहरीरी तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए नासाजी मिजाज के सबब हैदराबाद में क़याम के लिए माज़रत ज़ाहिर की थी। तुर्की से मुकर्रम जा की मैयत की आमद के मौके पर चौमेला पैलेस में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला KCR के हमरा प्रिंसेस असरा और प्रिंस अजमत जा बहादुर से मुलाकात की थी। पुरसा देने वाली तमाम अहम शख्सियतों ने प्रिंसेस असरा और अजमत जा को हैदराबाद में क़याम का मशवरा दिया ताकि आसिफ जाही ख़ानदान अवामी और फलाही खिदमात को जारी रख सकें। निज़ाम के मुख्तलिफ ट्रस्टियों के ज़रिए तालीमी और तिब्बी खिदमात का सिलसिला जारी है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि अहले हैदराबाद आसिफ जाही खानवादा का दिल से एहतराम करते हैं, लिहाजा ख़ानदान के अरकान को हैदराबाद में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने आखिरी दीदार और जुलूस जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत का हवाला दिया और कहा कि हैदराबाद में क़याम के ज़रिए अवाम की बेहतर खिदमत की जा सकती है। प्रिंसेस असरा और अजमत जा बहादुर ने इस तजवीज़ पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुकर्रम जा बहादुर की सरकारी एजाज़ात के साथ तदफीन पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला KCR ने खम्मम रवानगी से कबल तदफीन के इंतज़ामात की निगरानी के लिए वज़ीर दाखिला महमूद अली को ज़िम्मेदारी दे दी थी और वज़ीर दाखिला महमूद अली ने शख्सी तौर पर इंतज़ामात की निगरानी की। बताया जाता है कि प्रिंसेस असरा ने वज़ीर आला KCR से फ़ोन पर बातचीत करते हुए हुकूमती इंतज़ामात और सरकारी एजाज़ात पर इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना में 25 जनवरी से गैर मौसमी बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है और आइंदा चंद यौम में मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से इसकी कोई पेशक़ियासी नहीं की गई, लेकिन खानगी माहिरीन ने कहा कि तेलंगाना के बेशतर अजला में गैर मौसमी बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो एक हफ़्ता जारी रहने का इम्कान है। खानगी माहिरीन की पेशक़ियासी दुरुस्त होने पर मौजूदा सर्दी की लहर आइंदा माह के आखिर में भी जारी रहेगी, क्योंकि रियासत में सर्दी में कमी नहीं हो रही है, बल्कि कई अजला में सुबह के अवलीन सातों में भी सर्दी बरकरार है और आइंदा चंद यौम तक ये जारी रहने की पेशक़ियासी की गई है। ऐसे में गैर मौसमी बारिशों की सूरत हाल मज़ीद बदतर हो सकती है। महकमे ने आइंदा एक हफ़्ते में मौसम खुश्क रहने के अलावा दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया, जबकि खानगी माहिरीन ने कहा कि जारी हफ्ते सर्दी की बरकरारी और दिन में दर्जे हरारत में किसी कदर इजाफे की निशानदही की गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमेटी ने मुख्तलिफ महकमे जात में 11,409 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी तालीमी काबिलियत 10वीं जमात की कामयाबी मुकर्रर की गई है। मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ MTS हवालदार जायदादों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई है, जिसमें तकरीबन 10,880 जायदादें मल्टी टास्किंग अमला है। मबाक़ी 529 हवालदार की जायदादें हैं। इन जायदादों के लिए अहल उम्मीदवारों को दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी की रात 11 बजे तक मुकर्रर की गई है, जबकि फ़ीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी है। दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवारों का अप्रैल में कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान होगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने एक बयान जारी करते हुए ये बात बताई। जायदादों से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात कमीशन की वेबसाइट पर दस्तियाब रखी गई है। MTS जायदादों के लिए हद उम्र 18 ta 25 साल और हवालदार जायदादों के लिए 18 ta 27 साल उम्र की शर्त रखी गई है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल और OBC उम्मीदवारों के लिए मज़ीद 3 साल उम्र में तोसी दी गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दाखिल करने के लिए 100 रुपये फ़ीस मुकर्रर की है। इस इम्तिहान के लिए तेलंगाना में हैदराबाद, करीमनगर और वरंगल में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। CBT इम्तिहान को 2 सेशन में मुनक़्क़िद किया जाएगा। हिंदी, तेलुगु, अंग्रेज़ी के अलावा दीगर 12 इलाक़ाई ज़बानों में इम्तिहान तहरीर करने की सहूलत फ़राहम की जा रही है।
اسکول کے اسٹاف روم میں ایک نوجوان خاتون ٹیچر کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے ضلع پیداپلی کے ایک سرکاری اسکول میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق 37 سالہ ٹی سنیتا گورنمنٹ ہائی اسکول میں بطور ٹیچر خدمات انجام دیتی تھی۔ سنیتا جو فزیکل سائنس پڑھاتی تھی، کلاس روم میں جانے کے بعد اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور وہ چکر محسوس کرتے ہوئے اسکول کے اسٹاف روم میں واپس آ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی اور چند لمحوں میں وہ کرسی پر ہی گر گئی۔ ساتھ ہی اساتذہ نے ان کی دل کی دھڑکن کو چیک کیا اور فوری طور پر 108 ایمبولینس کو اطلاع دی اور موقع پر میڈیکل عملے نے پہنچ کر ٹیچر کی جانچ کی اور بتایا کہ ان کی موت ہو گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سنیتا منچریال ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ایک کالونی میں رہتی تھی اور ان کے شوہر بھی سرکاری ٹیچر ہے اور انہیں 6 سالہ بچی بھی ہے۔ تلنگانہ کی برسر اقتدار جماعت BRS ریاست کے 2 بلدیات کاماریڈی اور جگتیال کے ماسٹر پلان کی کسانوں اور مقامی عوام کی شدید مخالفت کے بعد ماسٹر پلان کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج کاماریڈی اور جگتیال بلدیات کی جنرل باڈی میٹنگ طلب کرتے ہوئے متفقہ طور پر ماسٹر پلان کو منسوخ کرنے کی قرارداد منظور کی گئی۔ دونوں بلدیات کے اس فیصلے سے کاماریڈی اور جگتیال میں گزشتہ چند دنوں سے جاری کسانوں اور اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق آج 11:30 بجے جگتیال میونسپل کا جنرل باڈی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈرافٹ ماسٹر پلان کو منسوخ کرنے کی قرارداد منظور کی گئی۔ میونسپل چیئرمین کی صدارت میں گورننگ باڈی نے کہا کہ وہ حکومت کو قرارداد کی ایک کاپی روانہ کرے گی۔ اس اجلاس میں شریک رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار نے BJP اور کانگریس کے قائدین پر ماسٹر پلان کو روک کر سیاست کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ 1996 میں کانگریس کے دور حکومت میں تیار کیا گیا ماسٹر پلان غلطیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی دوران کاماریڈی میں ماسٹر پلان کے خلاف گزشتہ 50 دنوں سے کسانوں کے احتجاج کے پیش نظر کاماریڈی بلدیہ کا یہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ماسٹر پلان کو منسوخ کرنے کی قرارداد منظور کرتے ہوئے DMA آفس حیدرآباد کو بھیجا گیا۔ اجلاس میں 49 اراکین بلدیہ نے شرکت کی، جن میں TRS، کانگریس اور BJP شامل ہے۔ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے صدر نشین محمد خواجہ مجیب الدین اور سیکریٹری IFSB شفیع اللہ جلد ہی عثمانیہ یونیورسٹی کے دائرۃ المعارف کا دورہ کرتے ہوئے دارالترجمے کو بحال کرنے پر غور کریں گے۔ دفتر اقلیتی اقامتی اسکولز میں مشاورت اجلاس طلب کرنے کے دوران تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے صدر نشین محمد خواجہ مجیب الدین اور ڈائریکٹر سیکریٹری IFSB شفیع اللہ نے یہ بات کہی۔ اس مشاورتی اجلاس میں پروفیسر محمد عبدالسمیع صدیقی اور فاضل حسین پرویز ایڈیٹر گواہ کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ نرمل ضلع کلکٹر مشرف علی فاروقی نے ایڈیشنل کلکٹر ہیمنت برکھڑے کے ہمراہ بھینسا کا دورہ کیا اور شہر کے گورنمنٹ جونیئر کالج کے علاوہ گنیش نگر منو کارپو سنگم میں موجود آنکھوں کی روشنی مراکز کا مکمل اور تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے تمام انتظامات و حالات کا جائزہ لیا اور عوامی سہولیات سے متعلق تفصیلات دریافت کی اور عوام سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے خواہش کی کہ آنکھوں کی روشنی پروگرام سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے حکومت کی سہولت سے مستفید ہو۔ اس موقع پر DM اینڈ HO ڈاکٹر دھنراج بھینسا، ڈپٹی DM اینڈ HO ڈاکٹر ادریس غوری، تحصیلدار چندر شیکھر ریڈی، ٹاؤن سرکل انسپکٹر پروین کمار، سب انسپکٹر آف پولیس شیوا، اربن HO کلیم الدین، ڈاکٹر واصف قمر اور بلدیہ عملہ، جن میں محمد انیس، دیویندر، محمد مزمل اور چاری کے علاوہ دیگر عہدیدار موجود تھے۔ غوث پورہ حیدرآباد میں واقع درگاہ عباد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف بتاریخ 19 جنوری کو انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا، جس میں مریدین و متقدین کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جبکہ اس عرس شریف کے موقع پر قوالی اور نعت شریف کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بعض ازاں اس سلسلے میں بارگاہ کے سجادے مرزا بیگ نے تفصیلات بتائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج 19 جنوری 2023 بروز جمعرات 26 جمادی الثانی 1444 ہجری
حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے جد اعلیٰ، میرے جد امجد، میرے نوے دادا پیر حضرت کا سالانہ عرس شریف تھا. تو اس عرس شریف میں ہر سال کی طرح اس سال بھی نظام العمل وہی رہا ہے. جیسا کہ آپ سب تمام ظاہرین، مریدین، متقدین جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بعد نماز عصر تا مغرب سماقان درگاہ حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کا منسپل نمبر ہے 5-173 to 176، سماقانہ درگاہ حضرت عباد اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں محفل ضربت رفائی ہوا بعد نماز عصر، جس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی گئی خانقاہ شریف پر. پھر اس کے بعد مکان سجادہ گاہ میں بعد نماز مغرب ضربات بتائے گئے، رفائی فقراؤں کا سما ہوا جنہوں نے بڑے بڑے بہترین ضربات بتائیں. پھر جلوس صندل مکان سجادہ گاہ سے ہوتا ہوا، مقامی علاقے سے ہوتا ہوا، پٹیل نگر و گاندھی بھون و ایک مینار مسجد روڈ سے بارگاہ شریف کی طرف گامزن ہوا. جس کے بعد بارگاہ شریف پر سجادہ نشین و متولی درگاہ حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرزا رضا اللہ بیگ صاحب قبلہ آپ کے ہاتھوں سے بارگاہ اقدس پر صندل مالی کی رسم ادا ہوئی، جس کی سرپرستی جناب مرزا حبیب اللہ بیگ صاحب نے کی ہے. اور سجادہ صاحب کی صدارت میں ہم سب تمام برادران سجادگاں، تمام افراد خاندان، تمام مریدین و متقدین، تمام چاہنے والے، ہم سب مل کر، تمام ملت اسلامیہ اور تمام انسانیت نے یہاں پر مل کر اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ درود پاک، چادر گل، سلام کے نذرانے سے بارگاہ حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں پیش کیا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے. سرکار عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقہ طفیل میں ہم تمام کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب عطا فرمائے، ہم سب کا بیڑا پار فرمائے. اور سب سے بڑی بات، بارگاہوں سے یہ مثال گنگا جمنا تہذیب کا یہ جو نام، یہ جو الفاظ یوز کرتے ہیں، گنگا جمنا تہذیب اگر کہیں سے ملتی ہے دنیا میں تو وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے ملتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی ہندو کو اگر دیکھنا ہے تو مندر میں جا کے دیکھیں، کسی مسلمان کو دیکھنا ہے تو مسجد میں جا کے دیکھیں، کسی سکھ کو دیکھنا ہے تو گردوارہ میں جا کے دیکھیں، کسی عیسائی کو دیکھنا ہے تو گرجا میں جا کے دیکھیں. اور یہ چاروں کیٹیگریز کو، یہ چاروں انسانیت کو اگر ایک محبت کے بھائی چارے میں اگر دیکھنا ہے تو بارگاہوں پر آ کے دیکھیں. یہاں پر آخر میں سرخیوں پہ اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں. مودی جی، آپ نے تو سالانہ 2 کروڑ ملازمتیں دینے کا وعدہ کیا تھا. 8 سال کی 16 کروڑ ملازمتیں کہاں گئی؟ 71,000 نوکریوں پر کانگریس صدر کا سوال. برف باری کے بیچ جموں کشمیر میں راہل گاندھی کی یاترا جاری. عبداللہ فاروق نے کیا راہل گاندھی کا استقبال. راجہ سنگھ کو منگل ہاٹ پولیس نے جاری کیا نوٹس. پرنسس اسرا اور پرنس عظمت جاہ کو مستقل حیدرآباد میں قیام کی. وزیر داخلہ محمود علی نے کی درخواست. تلنگانہ میں آئندہ ہفتے غیر موسمی بارش کا امکان. کسانوں اور اپوزیشن کے شدید احتجاج کے بعد تلنگانہ کے 2 بلدیات کاماریڈی اور جگتیال کے ماسٹر پلان منسوخ. یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں. مجھے اجازت دیجیے. ہمارے ایگزٹ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، جہاں آپ کا مکان نہیں وہ آپ کا شہر نہیں. ناظرین آئے جڑیے گولڈ لینڈ ڈیولپر گروپ سے اور شہر کو اپنا بنائیں. جی ہاں ناظرین، گولڈ لینڈ ڈیولپرز HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، مکمل گنجان آبادی میں عالیشان ولاس کے بیچوں بیچ تمام بنیادی سہولیات سے لیس، جہاں پر 3 فیز الیکٹریسٹی ود علیحدہ جنکشن، چوڑی CC روڈز، انڈر گراؤنڈ سیوریج سسٹم، چلڈرن پارک، کمیونٹی ہال. اس کے علاوہ بینک لون کی بھی سہولت یہاں پر دستیاب ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہترین لمیٹڈ آفر بھی پیش کیا جا رہا، جہاں محض
13,500 रुपये फी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद। या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772 या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करे प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवेसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।